الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 40 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، ایک نئے حوار کے سلسلے میں حوار بین المعلم والطلاب۔ یہ حوار بھی معلم اور طلباء کے درمیان گفتگو ہے۔ المعلم: احمد و بلال فلیسمع احدکم الآخر۔ اسمع یسمع، اسماع کہتے ہیں سنانا، سمع یسمع اس کا معنی ہے سننا۔ جیسے اسمعنی اولا ثم اسمعک، پہلے میرا سنو پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ فلیسمع احدکم الآخر، تم میں سے ایک دوسرے کو سنائے، یعنی ایک دوسرے کو سناؤ، تو اس کا کیا ہے؟ فلیسمع احدکم الآخر۔ حاضر یا معلم احمد، اسمعنی اولا ثم اسمعک، مجھے پہلے یعنی پہلے میرا سنو، ثم اسمعک پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ بلال: اتفقنا ولیکن علیک ان تکون یقظا ومنتبہا، بیدار ہو۔ یقظ کہتے ہیں بیدار، ومنتبہ کہتے ہیں چست یعنی کان کھول کر، انتباہ کان کھول کر سننا، یعنی اس کا معنی بھی بیدار، جسے ہم کہتے ہیں نا بیدار مغز ہو کر، اس کو عربی میں کہتے ہیں منتبہ، منتبہ المزاج۔ اتفقنا، ٹھیک ہے ہم نے اتفاق کر لیا، پہلے میں آپ کو سنوں گا پھر آپ مجھے اپنا یعنی پھر میں سناؤں گا۔ جیسے اس نے کہا تھا نا اسمعنی، اسمعنی اولا ثم اسمعک، پہلے مجھے سناؤ پھر میں آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے کہا اتفقنا، ٹھیک ہے، ولیکن علیک ان تکون یقظا ومنتبہا۔ طیب، وارجو منک ان تراعی مخارج الحروف۔ احمد نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ حروف کے مخارج کی رعایت کریں گے۔ تراعی، رعایت کریں گے، مخارج الحروف، حروف کی ادائیگی کو اچھی طرح ادا کریں گے۔ بلال: سأبدأ بسورة النبأ، میں شروع کروں گا سورہ نبأ سے۔ نبأ سورت کا نام ہے۔ اخطأت اعد قراءة الآیة مرة اخرى، جیسے کہیں کوئی کسی آیت میں حفظ سناتے ہوئے غلطی آ جائے تو سامع کہتا ہے اخطأت، آپ نے غلطی کر لی، اعد لوٹاؤ، قراءة الآیة مرة اخرى، آیت کی قرأت کو دوسری بار، اس آیت کو دوسری بار پڑھو، تو اعد قراءة الآیة مرة اخرى۔ یا اخی امہلنی قلیلا کی اتذکر، اے میرے بھائی مجھے مہلت دیں تھوڑا سا تاکہ میں یاد کروں۔ متی ترید منی ان القنک ان اخطأت او توقفت، متی ترید منی، کب آپ چاہتے ہیں مجھ سے کہ ان القنک، میں آپ کو جواب دوں، میں آپ کو بتاؤں۔ تلقین کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو آگے سے سامع اس کو جواب دیتا ہے، اس کو صحیح بتاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تلقین۔ جیسے حفظ سناتے ہوئے ایک بندے سے غلطی ہو جائے تو سامع بولتا ہے نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو وہ پوچھ رہے کہ میں آپ کو غلطی کا جواب کب دوں؟ ان اخطأت، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، او توقفت، یا آپ رک گئے۔ بلال: لقنی ان اخطأت بعد ہنیہۃ، تھوڑی دیر بعد، ہنیہہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد، ڈائریکٹ مت بتاؤ، بل لقنی ان اخطأت بعد ہنیہۃ، لا تلقنی علی الفور، بل لقنی ان اخطأت بعد ہنیہۃ، فوری مت بتاؤ بلکہ تھوڑی دیر بعد بتاؤ۔ حسناً، احمد کہہ رہا ہے حسناً ابدا ولا ترتبک، ٹھیک ہے شروع کرو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ ہا قد اسمعتک فالآن دورک، میں نے آپ کو سنا لیا، اسمعت واحد متکلم کا صیغہ ہے، الآن دورک، اب آپ کا ٹائم آ گیا، اب آپ کی باری آ گئی۔ جاء دورک، عندک خطاءان وقد توقفت 3 مرات، آپ کی 2 غلطیاں نکلی ہیں جبکہ آپ نے 3 جگہ وقف کیا ہے۔ عندک خطاءان
وقد توقفت 3 مرات، 3 اٹک آئے اور 2 غلطیاں ہیں، تو اس کو بولتے ہیں عندك خطأان وقد توقفت 3 مرات۔ المعلم كم خطأ عند بلال یا احمد وكم مرة توقف، بلال کی کتنی غلطیاں ہیں اور کتنی بار اس نے وہ رکا وقف کیا؟ احمد اخطأ مرتين، 2 غلطیاں کی، وتوقف 3 مرات، اور 3 مرتبہ اس نے اٹکن آیا یعنی رک گیا۔ المعلم اتقن حفظک یا بلال، اپنے حفظ کو پکا کرو۔ اتقن یتقن، اتقان کہتے ہیں پکا کرنا، اپنے حفظ کو پکا کرو، اپنی غلطی کو پکا کرو اے بلال۔ اس حوار میں بھی تمرین ہے، اجب عن الاسئلة التالیة بما يناسبها من عبارات منتفعا من الحوار، منتفع انتفاع فائدہ اٹھاتے ہوئے حوار سے ان سوالات کا مناسب جواب آپ نے دینا ہے۔ ماذا قال المعلم لأحمد وبلال، معلم نے احمد اور بلال سے کیا کہا؟ قال المعلم لأحمد وبلال فليسمع أحدكم الآخر، یہ تو اس کا جواب ہو گیا۔ وبماذا بادر احمد بلالا، تو احمد بلال سے آگے کیوں نکلا؟ اس نے کہا کہ اسمعنی اولا ثم اسمعک، یعنی پہلے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ قال بلال اسمعنی اولا، یعنی احمد قال اسمعنی اولا ثم اسمعک۔ عندما خطأ احمد وبلال وطلب منه اعادة قراءة الآية فماذا قال بلال، جب غلطی ہو گئی اور احمد سے، عندما خطأ احمد بلالا، جب احمد نے بلال کی غلطی نکالی اور اس سے کہا کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، تو فماذا قال بلال، تو بلال نے کیا کہا؟ تو بلال نے کہا تھا جیسے امہلنی قلیلا کی اتذکر، امہلنی قلیلا، جیسے کہتے ہیں لا تلقنی، مجھے مت بتاؤ، امہلنی قلیلا کی اتذکر، امہلنی قلیلا کی اتذکر۔ اور تیسرا جواب ہے متى يريد بلال من احمد ان يلقنه ان اخطأ او توقف، کہ بلال کب چاہتا ہے احمد سے کہ وہ اس کو بتائیں کہ اگر اس نے غلطی کر لی یا رک گیا، تو اس نے کہا تھا بلال يريد ان يلقن ان اخطأ بعد هنيهة وبماذا اوصى احمد بلالا حينما بدأ بالقراءة، جب بلال نے پڑھنا شروع کیا تو احمد نے بلال کو کیا نصیحت کی؟ تو انہوں نے یہ نصیحت کی تھی کہ ارجو منک ان تراعی مخارج الحروف، کم خطأ کان عند بلال وکم توقف، اخطأ بلال مرتين وتوقف 3 مرات، وماذا قال المدرس لبلال بعدما سمع نتیجته من احمد، جب مدرس نے بلال کا نتیجہ سنا، اس کی غلطیاں سنی کہ 2 غلطیاں اور 3 اٹکن آئے، تو پھر بلال سے کیا کہا؟ فرمایا کہ اتقن حفظک یا بلال۔ یہ آج کا سبق امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، تو اچھی طرح سنیں اور حوارات کو کم از کم 10 بار سے 15 بار آپ اس کو دہرائیں اور پکا یاد کر لیں، اور اس کو پھر اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کتاب کو، ان اسباق کو سننے کے بعد آپ کو مزید کسی درس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی، بلکہ آپ کو اب خود مطالعے کی جستجو آپ میں بڑھنی چاہیے، اور مزید سے مزید الفاظ آپ خود پیدا کر کے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔